ناراضگی اور ایذا رسانی حکومتی حکام کے اختیارات کے لیے ہماری کوششوں سے بے خبر ہونا۔ جب ہم مخالفت سے دوچار ماحول کی مشق کرتے ہیں تو ہمیں ایذا رسانیوں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ فطرتی طور پر یہ اصول ہمارے گزشتہ اصول سے مماثلت رکھتا ہے، جس کو ہم نے ایذا رسانیوں کے باوجود اپنی حقیقی اقدار پر قائم ہونے میں دیکھا۔ لیکن اس خاص اصول میں ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ اس اصطلاح میں بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سنہیڈرن جیسے نقطے کو اٹھایا جو اختیارات میں اعلیٰ تھی۔ اس وجہ سے وہ لوگ اس اہل تھے کہ انہوں نے رسولوں کو قید خانے میں بند کروا دیا۔ یہ اختیارات رومی حکومت نے سونپے تھے، تو بھی یہ اختیارات کسی حد تک محدود تھے، اور رومی حکومت کسی کی بھی موت کی ذمہ دار خود ہوتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں، انہوں نے اصولوں اور قوانین کو توڑ مروڑ دیا، کیونکہ ہمارے پاس قتل کے تعلق سے ایسے تلخ واقعات موجود ہیں جو ان لوگوں کی طرف سے رونما ہوئے جو یروشلم میں مذہبی رہنما تھے۔ اعمال 5ویں باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، وہ یہ سن کر، یہ وہ ہے جو پطرس نے بیان کیا کہ کیوں انہوں نے یروشلم میں گواہی برداشت کی، وہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ اب ایک دلچسپ واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک بہت دانشور مذہبی رہنما ہوتا ہے، اس کا نام گملیل تھا۔ وہ صدر عدالت کا رکن تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، رکو، آرام کرو دوستو، اور پھر اس نے ان کو حکمت کی بات بتائی۔ آیت 38 میں اس نے کہا، پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ ویسے یہ آواز ایسی لگ رہی ہے جیسے نیکودیمس کی ہو، جو حقیقت میں مذہبی رہنماؤں کو دیکھتا اور ان سے سیکھتا۔ یہ میرے لیے حیران کن ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ بعد میں ایماندار بن گیا ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ گملیل کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ سوچتا ہوگا اور بڑی دھیان سے سوچتا ہوگا، اور اس نے ان کو بہت حکمت والی صلاح دی۔ اس لیے اس نے ان سے کہا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ آپ اس آدمی میں مخلصی کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ اگر تم مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، اور میرے خیال میں شاید گملیل نے یہ کیا، ہم نہیں بتا رہے، لیکن اس نے کہا، انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ اب یہ ایک دلچسپ سوال اٹھاتا ہے، کیونکہ انفرادی طور پر کوڑے لگوانا یا نہ صرف چابک مارنا بلکہ بینت لگانا، عموماً سزا کے طور پر 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، 40 بینت کوڑے مارے جاتے، اور یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ وہ 39 کوڑے مارتے تھے، چونکہ خدشہ تھا کہ کہیں 40 پہ موت نہ واقع ہو جائے، اس لیے ایک کم 40 مارے جاتے۔ اب کتنے کوڑے انہوں نے رسولوں کو لگوائے؟ مجھے یقین تو نہیں، مگر میں نہیں سوچتا کہ انہوں نے پورے کوڑے مارے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ان کو خون میں لت پت اور ٹوٹی ہڈیوں کے ساتھ اٹھا کر لے جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان آدمیوں کو روک دیا کہ کام کرنے کے قابل نہ ہو، کیونکہ آیت 41 میں ہم جو پڑھتے ہیں بہت دلچسپ ہے۔ پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اس حقیقت کا کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ ان لوگوں کو بینت سے مارا گیا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئے۔
یہاں پر ملتا ہے کہ وہ اس جگہ سے چل کر گئے، واپس ہیکل میں گئے اور دوبارہ سے خوشی کے ساتھ تعلیم دینا جاری رکھا۔ اس لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے ان کو مارا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے۔ ممکن ہے کہ ان کی کمر سے خون نکلتا ہوگا، لیکن وہ اس قابل تھے، انہوں نے یروشلم میں انجیل کی گواہی اور منادی جاری رکھی۔ لیکن جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہتوں نے ایسی ایذا رسانی کا کبھی سامنا نہ کیا ہوگا۔ خوش قسمتی سے ہم اس قوم میں بڑے ہیں جس کی اپنی تہذیب ہے، اور ہم یہاں پر آزاد ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم آزاد اس لیے ہیں کہ ہماری قوم کی بنیاد یہودی مسیحوں کی اخلاقیات پر قائم ہوئی ہے۔ ایک سوال جس کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے میرے خیال میں ہماری تہذیب ہے کہ کب تک اس آزادی کا اختتام ہوگا، کیونکہ ہم وہ وقوع ہونے والی ان زبردست چیزوں کو دیکھنے کے آغاز میں ہیں جو ایذا رسانیوں سے بڑھ کر ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نئے عہد نامے میں ایک بہت بڑا وقت سکون کا رہا، لیکن ایک بڑا عرصے تک ایذا رسانی رہی۔ پوری تاریخ میں آپ مذہبی ایذا رسانی دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں 16ویں صدی میں کلیسیا سے ہنری ولیم ٹینڈلے ہنری کو حقیقت میں آگ سے جلایا گیا، کیونکہ اس نے بائبل مقدس کا ترجمہ انگریزی میں کیا تھا اور وہ چرچ کا سربراہ تھا۔ کیا ایسا سنا ہے؟ اسرائیل میں مذہبی قیادت کی کمیونٹی اور سنہیڈرن سربراہ تھی۔ اس لیے ہمارے پاس اس قسم کی ایذا رسانی موجود ہے جو ہم پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک غور و فکر کے لیے سوال ہے جو کہ خاص طور پر ہماری ثقافت سے تعلق رکھتا ہے۔ کن طریقوں سے اور کن وجوہات کی بنا پر ہم اپنی ثقافت میں ظلم و ستم کو شدت سے دیکھتے ہیں؟ خیر، پولوس یہ کہتا ہے جب وہ خط لکھتا ہے تو بنیادی طور پر وہ قید میں تھا، لیکن میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی صورتحال کو قطع نظر سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ پولوس لکھتا ہے بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اب ایذا رسانی کی مختلف سطحیں ہیں اور ہم اس کو ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی ہماری معاشرتی اقدار تبدیل ہوتی ہیں تو ایذا رسانی زیادہ ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کم درجے کی ایذا رسانی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کالج کے کلاس روم میں جب ایک مسیحی ایمان کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، نمبر 1، جب کوئی طالب علم آزاد خیال پروفیسر کوئی کورس چھوڑ دیتا ہے یا کم از کم عقلی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ ایک ایذا رسانی کی نوعیت ہے۔ ہم ایذا رسانیوں کو ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاک شوز میں ان ایمانداروں کا مذاق بنایا جاتا ہے جو دعا پر یقین رکھتے ہیں، ان ایمانداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو خدا کی خدمت پر ایمان رکھتے ہیں، ان ایمانداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو اپنی زندگی میں اخلاقی اقدار پر توکل کرتے ہیں۔ اس لیے نتیجتاً ہم ایذا رسانی کا سامنا کرتے ہیں۔ اب یہ ایذا رسانی کب تک ہوگی؟ سچ میں مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اس سمت میں جا رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری معاشرتی اقدار کا نظام تبدیل ہو رہا ہے۔ بائبل کہتی ہے اقدار، اگر ہمارے کلچر میں اقدار تبدیل ہوتی ہیں جو ہمیں اس جگہ لے جانے میں رہنمائی دیتی ہیں جہاں ہمیں اپنی زندگیوں میں براہ راست مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، اور ہم کیا ایمان رکھتے ہیں؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیں یسوع مسیح پر ایمان کی خاطر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سب کرنے میں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سے ایسے طریقے ہیں جو کہ وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں رومانیہ میں تھا اور دیوار گرنے سے پہلے جب میں چپکے سے اندر گیا، حقیقت میں خادموں کی خدمت کے لیے گیا تھا، میں بطور وزٹر گیا تھا۔ میرے پاس جو ذاتی چیز تھی وہ بائبل مقدس تھی، مگر نوٹس کے بغیر، اور میں پاسٹر سے ملا، اور رومانیہ میں پاسبان ڈکٹیٹر کے متحد ہوتے ہیں، اور ڈکٹیٹر بہت برا تھا جو کہ مسیحیوں کو گھر میں ملنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔
وہ اس گھر میں تب تک نہیں ملنے دیتا تھا جب تک گھر میں 7 سے 8 لوگ نہ ہوں، کیونکہ ڈکٹیٹر کو ایک سازش کے تحت دھمکایا گیا تھا، اور وہ مسیحیوں کا مخالف تو نہیں تھا، لیکن تو بھی مسیحی اس سے متاثر ہوئے، اس لیے ان کو عوامی مقاموں پر ملنا پڑتا، جو کہ وہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا علم ہوتا تھا کہ ان کے درمیان حکومت کا ایک مخبر بیٹھا ہے جو ان کی خبر رکھتا ہے اور باتیں سنتا ہے۔ اگر وہ حکومت کے خلاف کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا یا اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا۔ میں ایسے ہی ایک پاسٹر کے ساتھ تھا، اور حکمت کے ساتھ وہ یہی کوشش کرتے کہ وہ بغیر کسی تعاون کے مسیحی ایمان میں زندگی گزارے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ بائبل مقدس ہمیں حکمت دیتی ہے کہ ہمیں کیسے اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، مگر حقیقت وہی ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب ہمارے پاس انتخاب کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم جو ایمان رکھتے ہیں ہمیں اس پر قائم ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی دوسرا قدم خدا کی مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں اصول کو براہ راست پڑھوں گا۔ حکومتی حکام کے اختیارات کے لیے ہماری کوششوں سے بے خبر ہونا، جب ہم مخالفت سے دوچار ماحول کی مشق کرتے ہیں تو ہمیں ایذا رسانیوں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔